اچھا تو اسٹوڈنٹس ابھی تک ہم نے جو اس کی ایک تو برانچز کو کمپلیٹ کی ہے اسٹیٹسٹکس کی، اور دوسرا جو ہے یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ابھی کریکٹرسٹکس پہ بات ہوئی ہے کہ کریکٹرسٹکس آف اسٹیٹسٹکس جو ہے نا وہ اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی پراپرٹیز کیا ہیں۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ اس کی اسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ اس کے فنکشن اور یوزز، اس کا جو کوشچن ہے نا میں نے ہیڈنگز اس وجہ سے دی ہیں کہ اس کے جو کوشچنز ہیں وہ ایسے ہی پوچھے جاتے ہیں۔ مثلا آپ کو اگر ایگزام میں پوچھا جائے گا تو کریکٹرسٹکس اسٹیٹسٹکس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی پراپرٹیز کیا ہے۔ اسی طرح اگر یہ والا کوشچن ایگزام میں پوچھا جاتا ہے تو اس کا کوشچن جو ہے وہ فنکشن آف اسٹیٹسٹکس کیا ہے، یوزز کیا ہیں، یعنی کہاں کہاں پہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی یوزز اور اپلیکیشن اسٹیٹسٹکس کی کیا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس کی جو ہے نا وہ یوزز کیا ہیں، اس کہاں کہاں پہ اور کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں فرسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹسٹکس ہیلپس ان بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف اے فینومینا آف نیچر، یعنی دنیا میں، معاشرے میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس قسم کی کیلکولیشنز اور میئرمنٹس ہو رہی ہیں، ان کو بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، بہتر طور پہ اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ہماری ہیلپ کرتی ہے، یعنی اس کا یہ یوز ہے، یعنی ہماری جو نیچر آف فینومینا ہے، یعنی ہمارے جو انوائرمنٹ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا ان کی اس کے اندر جو بھی میئرمنٹس ہو رہی ہیں، جو آبزرویشنز ہو رہی ہیں، ان کو بہتر طور پہ اگر ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ہماری ہیلپ کرتی ہے۔ دوسرا اس کا یوز یہ ہے کہ اسٹیٹسٹکس ہیلپس ان پراپر اینڈ ایفیشینٹ پلاننگ ان اینی فیلڈ آف اسٹڈی، یعنی جہاں پہ بھی اسٹیٹسٹکس اپلائی ہو سکتی ہے اور جہاں پہ بھی ہم اسٹیٹسٹکس سے مختلف ہم میئرمنٹس کرتے ہیں یا ویلیویشنز کرتے ہیں، تو اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ہماری ایک پراپر اور ایفیشینٹ طریقے سے ہر معاملے میں ہمیں ہماری پلاننگ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ یعنی میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ ہم کوئی بھی حوالے سے کس طرح ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، کیسے اس کو آرگنائز کیسے کرنا ہے، کیسے اس کو پریزنٹ کرنا ہے، یعنی ہر اعتبار سے پراپر ایک ایفیشینٹ طریقے سے ہماری وہ پلاننگ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے۔ تو اسٹیٹسٹکس جو ہے اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ آف لائف میں، فیلڈ آف اسٹڈی میں جہاں پہ بھی اسٹیٹسٹکس اپلائی ہوتا ہے، جہاں پہ بھی ہم اسٹیٹسٹکس کو استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ اگر وہ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ پلاننگ جو ہے وہ ایفیشینٹ اور پرفیکٹ اس صورت میں ہوگی جب ہم اسٹیٹسٹکس کو اپلائی کرتے ہیں۔ تیسرا اس کا جو پوائنٹ ہے کہتا ہے اسٹیٹسٹکس ہیلپس ان کلیکٹنگ اینڈ اپروپریٹ کوانٹیٹیو ڈیٹا ناٹ کوالیٹیٹیو ڈیٹا، یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے اس کی ڈیفینیشن تفصیل کے ساتھ۔ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس میں یعنی روزمرہ کی زندگی میں اور کامن لائف کے اندر دو قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے، ایک کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے اور ایک کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے۔ تو اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ صرف کوانٹیٹیو ڈیٹے کو کلیکٹ کرتا ہے، کوالیٹیٹیو ڈیٹے پہ وہ اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ڈیٹا ود ایگزامپلس، کہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا کیا ہے اور کوانٹیٹیو ڈیٹا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہم صرف ابھی آپ اس میں یہ پوائنٹ ابھی ذہن میں رکھیں، وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ کوانٹیٹیو ڈیٹے کو کلیکٹ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور یہ کوالیٹیٹیو ڈیٹے کو اس پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ میں تھوڑا سا اس کو میں آپ کو ہنٹ میں اس کا دے دوں کہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا اور کوانٹیٹیو ڈیٹا میں فرق کیا ہے۔ جو کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس کو ہم ایز اے یونٹ آف میئرمنٹ ایکسپریس نہیں کر سکتے، یعنی ایسا ڈیٹا جس پہ ہم میئرمنٹ کر ہی نہیں سکتے، جن کو ہم ویلیویٹ نہیں کر سکتے، ایسا ڈیٹا بھی ہوتا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں۔ مثلا جس طرح سے آنیسٹی، یہ کوالٹی ہے، پھر جینڈر، میل ہے یا فیمیل ہے، یہ ایک ڈیٹا تو ہے، اس میں ہم ڈیٹا اس میں ویلیو سٹور بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کوالٹیٹیو ڈیٹا ہے، اس پہ یہ ایک ایسا ڈیٹا ہے جس کو ہم میتھمیٹیکلی اس کو ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے، میتھمیٹیکلی اس کو ویلیویٹ نہیں کر سکتے۔ تو ایسا ڈیٹا جس کو ہم ایز اے یونٹ آف میئرمنٹ ایکسپریس نہیں کر سکتے وہ کوالٹیٹیو ڈیٹا ہے۔ لیکن ایسا ڈیٹا جو ہے وہ جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں، جس کو ہم ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں، جس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، اس پہ مختلف میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کر سکتے ہیں،
اس ڈیٹے کو ہم کوانٹیٹیو یعنی جس کو ہم ایز اے یونٹ آف میئرمنٹ ایکسپریس کر سکتے ہیں اس کو ہم کوانٹیٹیو ڈیٹا کا نام دیتے ہیں. جس طرح سے ہائٹ ہے, ہائٹ کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ویڈتھ ہے اس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس میں دو قسم کا ڈیٹا ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک کوالیٹیٹیو ڈیٹا اور ایک کوانٹیٹیو ڈیٹا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ کو بتایا دونوں میں فرق یہ ہے, ایک لٹل بٹ جو ہے وہ فرق میں نے آپ کو ڈفرینس بتایا کہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس کو ہم میتھمیٹیکلی ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے, میتھمیٹیکلی اور نومیریکلی اس کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے, اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. جس طرح جینڈر ہے, جس طرح آنیسٹی ہے, جس طرح سے بیوٹی ہے, یعنی یہ ایسا ڈیٹا ہے جس میں ہم یا ویلیو یس یا نو یا اس کے علاوہ یعنی کوئی نمبرز یا ڈیجٹس نہیں ہم دے سکتے اور نہ ہی اس پہ ہم کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کر سکتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے اس کو ہم ایز اے یونٹ آف میئرمنٹ ایکسپریس کر سکتے ہیں, اس پہ ہم کیلکولیشن بھی کر سکتے ہیں, اس پہ ان کو ہم میئر بھی کر سکتے ہیں, تو اس کو ہم کوانٹیٹیو ڈیٹا کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو پوائنٹ وہ بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹسٹکس ہمیشہ کوانٹیٹیو ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. کوالیٹیٹیو ڈیٹا تو یہ کلیکٹ کرتا ہی نہیں ہے, نہ ہی, کیونکہ اسٹیٹسٹکس میں جو مین امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے ویلیویشن, کیلکولیشن, میئرمنٹس. تو میئرمنٹس جو ہے اور کیلکولیشن جو ہے وہ صرف اور صرف کوانٹیٹیو ڈیٹا پہ اپلائی ہوتی ہے, کوالیٹیٹیو ڈیٹا پہ اپلائی نہیں ہوتی. اس لیے اسٹیٹسٹکس صرف ہمیں کوانٹیٹیو ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے میں پراپر طریقے سے کلیکٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے, کیونکہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا پہ یہ اسٹیٹسٹکس اپلائی نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اسٹیٹسٹکس ہیلپس ان پریزنٹنگ کمپلیکس ڈیٹا ان اے ٹیبولر ڈایاگرامیٹک اینڈ گرافک فارم فار این ایزی اینڈ کلیئر ریپریزنٹیشن آف ڈیٹا. دیکھیں, جب ہم اپنے ڈیٹا کو ایک گرافک فارم میں, ایک ڈائیگرام کی شکل میں یا ٹیبل کی شکل میں گروپنگ کر کے جب ہم اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو سمجھنا جو ہے نا اس کو آسان ہو جاتا ہے اور کلیئرلی اس کو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ بھئی کمپیریزن ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے. مثلا گراف سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ویلیو انکریز ہو رہی ہے, ڈکریز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹیبل فارم میں بھی کمپیریزن ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک ویلیو جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے, کم ہو رہی ہے. تو یہ جو یعنی اپنے ڈیٹے کو اگر ہم گرافک فارم میں, ڈایاگرامیٹک فارم میں یا ٹیبولر فارم میں اگر ہم چاہے جتنا مرضی کمپلیکس ڈیٹا ہو, جتنا مرضی کمپلیکیٹڈ ڈیٹا ہو, جب ہم اس کو پریزنٹ کر لیں گے, جب اس کو اس میں ریپریزنٹ کریں گے تو اس کو سمجھنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اور یہ ساری فیسلٹیز اور یہ ٹیکنیکس جو ہیں کہ آپ اپنے ڈیٹے کو گرافک فارم میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں, اس کو ٹیبولر فارم میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں, اور اس کو ڈائیگرام اور سمبلز فارم میں بھی ہم اس کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اسٹیٹسٹکس ہماری اس ہر لحاظ سے ہماری ہیلپ کرتا ہے. تو یہی پوائنٹ یہی وہ بتا رہا ہے کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ کمپلیکس ڈیٹے کو ٹیبولر, ڈایاگرامیٹک اور گرافک فارم میں پریزنٹ کرنے کے حوالے سے ہماری ہیلپ کرتا ہے, تاکہ ڈیٹا جو ہے اس کو سمجھنا, اس کو ریپریزنٹ کرنا جو ہے وہ کلیئر بھی ہو جائے اور ایزی بھی ہو جائے. اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ اسٹیٹسٹکس پرووائڈز اس گائیڈ لائن ان انالیسز اینڈ امپروومنٹ آف انالیسز. یعنی اسٹیٹسٹکس کے یہ جو برانچ ہے یہ نہ صرف ہمیں مختلف انالیسز کے حوالے سے, کیلکولیشنز کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے, بلکہ یہ ہمیں مختلف انالیسز اور کیلکولیشن میں مختلف فیلڈز میں ان کو کیسے امپروو کرنا ہے, اس انالیسز کو کیسے بہتر کرنا ہے, یہ بھی ہمیں مختلف فیلڈز میں اس کو ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے. یعنی اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ جو سائنس کی برانچ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ انالیسز کے حوالے سے اور اس انالیسز کو مزید امپروومنٹ اور اس کو بہتر کرنے کے لیے حوالے سے ہمیں مکمل جو ہے نا وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے. اور ہم مختلف فیلڈز آف لائف کے اندر, مختلف فیلڈز آف اسٹڈی کے اندر ہم نہ صرف بہتر طریقے سے ہم انالیسز کر سکتے ہیں, بلکہ اپنے انالیسز کو بہتر بھی, اس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اسٹیٹسٹکس پرووائڈز اس گائیڈ لائن دا نیچر آف کوانٹیٹیو ڈیٹا. یعنی یہ ہمیں اسٹیٹسٹکس جو ہے نا وہ اس چیز کو ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے, کس چیز کی, کہ نیچر آف کوانٹیٹیو ڈیٹا. میں نے آپ کو پہلے ابھی ریسنٹلی میں نے بھی بتایا کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ کوالٹیٹیو ڈیٹے کو تو کیلکولیٹ کرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کو کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. اس کو تو ہم ایز اے یونٹ آف میئرمنٹ ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے جو کوالٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے.
کوانٹیٹیو ڈیٹے کو ہم صرف کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو میئر کر سکتے ہیں، جس طرح ہائٹ ہے، جس طرح لینتھ ہے، جس طرح ویڈتھ ہے، یہ ساری اس قسم کے ڈیٹے کو ہم کوانٹیٹیو ڈیٹا کہتے ہیں، جن کو ہم میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ہمیں کوانٹیٹیو ڈیٹے کی اس کو معلوم کرنے کے حوالے سے کہ یہ کس ٹائپ کا ہے، یہ کس اس میں امپروومنٹ، اس میں ویلیو کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے، یعنی اس کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور سمجھنے میں اور جو ہے نا وہ ہماری بہتر طریقے سے ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ جو ہم نے یہ 6 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں، جس میں اسٹیٹسٹکس کے فنکشنز اور یوزز، یعنی اگر پوچھا جائے کہ وٹ آر دی یوزز اینڈ فنکشنز آف اسٹیٹسٹکس، تو اس میں اس کے جو ہے نا وہ آپ نے یہ 6 پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے ایکسپلین کرنے. اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں ہے پوائنٹ جو ہے، نیکسٹ ٹاپک جو ہے، یہ شارٹ بھی آ سکتا ہے، لانگ بھی آ سکتا ہے. یہ جتنے میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یعنی کریکٹرسٹکس ہیں، فنکشن اور یوزز ہیں، اس کی لمیٹیشنز ہیں، یعنی لمیٹیشنز مین ڈس ایڈوانٹیجز اور ڈرا بیکس جو ہیں، یہ سارے جو ہیں نا یہ شارٹ میں بھی اس کے 1-2 پوائنٹس پوچھے جا سکتے ہیں، اور لانگ میں یہ پورا کوشچن تو نہیں اتنا آئے گا، لیکن اس میں ایز اے پارٹ کے طور پہ اس کو پوچھا جا سکتا ہے کہ اے پارٹ یا بی پارٹ میں اس کو پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی اسٹیٹسٹکس کی ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، یا اس کی یوزز کیا ہیں، یا اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تینوں چیزیں آپ نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے. تو لمیٹیشنز آف اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، نیگیٹیو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو جہاں پہ اسٹیٹسٹکس کی یوزز ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس ہیں، اس کے پازیٹیو پہلو ہیں، تو وہاں پہ اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، یا اس کی لمیٹیشنز بھی ہیں. تو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ لمیٹیشنز آف اسٹیٹسٹکس کیا ہیں. تو کچھ ڈس ایڈوانٹیجز اس میں یہ 5 اس کی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اس میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. پہلا اس نے پوائنٹ بتایا کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے ڈز ناٹ اسٹڈی انڈیویجول آئٹم بیکاز اٹ از کنسرنڈ ود ایگریگیٹ ڈیٹا. جس طرح میں نے ابھی آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے نا یہ ایک ایسی برانچ ہے جو صرف ڈیٹے کے مجموعے کو کنسیڈر کرتی ہے، یعنی ایک سنگل ویلیو کو آبزرو نہیں کرتی، ایک سنگل ویلیو کو ایویلیویٹ نہیں کرتی، سنگل ویلیو کو میئر نہیں کرتی، بلکہ یہ ہمیشہ یہ جو اسٹیٹسٹکس ہے یہ ایک ایسی برانچ ہے جو کلیکشن پہ بات کرتی ہے، کلیکشن آف ویلیوز، کلیکشن آف آبزرویشنز، کلیکشن آف جو ہے نا وہ ویلیوز، نومیرک ویلیوز جو ہیں ان کو یہ کنسیڈر بھی کرتی ہے، ان کو اسٹڈی بھی کرتی ہے، ان کو ایویلیویٹ بھی کرتی ہے. تو پہلا اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ سنگل ویلیو، یہ بھی ایک اس کا نیگیٹو پہلو ہے کہ بھئی اگر ہمیں سنگل ویلیو کو اسٹیمیٹ کرنا پڑ جائے یا کیلکولیٹ کرنا پڑ جائے یا 1-2 ویلیوز کو، تو وہ اس کو کمپیئر نہیں کرتی اور اس کو جو ہے نا وہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتی اسٹیٹسٹکس جو ہے. تو اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ انڈیویجول آئٹمس پہ یا سنگل ویلیوز پہ اپلائی نہیں ہوتی اور اس کو اسٹڈی نہیں کرتی، بلکہ اس کا جو ریلیشن ہے، اس کا جو کنسرن ہے، اس کا جو اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہمیشہ مجموعے ڈیٹے کے مجموعے پہ اپلائی ہوتی ہیں. دوسرا اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ اسٹیٹسٹکس لاز، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اسٹیٹسٹکس لاز جو ہیں وہ بڑے ایکوریٹ ہوتے ہیں ان دا لانگ رن، لیکن ایکوریٹ تو ہوتے ہیں لیکن اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے، اتنے وہ قانون جو ہے نا ان میں ایفیشنسی نہیں ہوتی جتنے کہ فزکس کے لاز ہیں اور جتنے کی کیمسٹری. یعنی ویسے اوور آل اگر ہم بات کریں تو اس کے جو لاز ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہیں اور بہتر ہیں اور ویلڈ ہیں ان دا لانگ رن. لیکن اگر ہم ان کو فزکس کے لاز سے، اگر ہم ان کو کیمسٹری کے لاز سے اگر ہم کمپیئر کریں تو اس وقت یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسٹیٹسٹکس کے جو لاز ہیں وہ اتنے زیادہ ان میں پرفیکشن نہیں ہے، اتنے زیادہ ویلڈ نہیں ہیں جتنے کہ فزکس اور کیمسٹری کے لاز ہیں. یہ بھی ایک ڈرا بیک ہے. اور تیسرا اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ اسٹیٹسٹیکل ریزلٹس آر ٹرو اونلی آن ایوریج. یعنی اسٹیٹسٹیکل جو ریزلٹس ہیں، یعنی اسٹیٹسٹکس جو ہمیں رزلٹ دیتی ہے ایویلیویٹ کرنے کے بعد، وہ عام طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن 100%، یعنی یہ نہیں ہے کہ 100 آبزرویشنز ہیں تو 100 کی 100 ہی ٹھیک ہوں. یعنی ایوریج، یعنی اگر ہم اس کی ایوریج بات کریں تو ایوریجلی جو ہے نا اس کو ایوریج آن ایوریج جو ہے نا ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ ایکوریٹ ہوں گے اور ٹرو ہوں گے. یعنی 100% پرفیکٹ نہیں ہے، 100% ان میں ریلائبلٹی نہیں ہے، تھوڑی بہت ڈیفیشنسی ان میں ہے. تو جو اسٹیٹسٹیکل ریزلٹس آتے ہیں
جو اسٹیٹسٹیکل آبزرویشن یعنی ان ویلیوز اور آبزرویشنس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ریزلٹس آتے ہیں، وہ جو ریزلٹس ہیں وہ بالکل 100% پرفیکٹ نہیں ہوتے بلکہ آن ایوریج ہوتے ہیں، ٹرو ہوتے ہیں۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے اس کا جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ کوالٹیٹیو ڈیٹا جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ یہ صرف کیونکہ اس ڈیٹے کو اس میں ایسی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اسٹیٹسٹیکل انالیسز کر سکے، اس کو میئر کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جو اسٹیٹسٹکس ہے یہ اس کا ڈرا بیک ہے کہ یہ کوالٹیٹیو ڈیٹا کو ایکسپریس نہیں کرتا اور اس کو کنسیڈر نہیں کرتا، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ کوانٹیٹیو ڈیٹا پہ کیلکولیشن کرتا ہے، کیونکہ کوالٹیٹیو ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی اور جس کی وہ یعنی کہ ہم اس کو انالیسس کر سکیں اور میئرمنٹ کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح جینڈر ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے تو ہم اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ڈیٹا تو ہے۔ اس قسم کی جو کوالٹی والا ڈیٹا ہے یعنی آنیسٹی ہے، آنیسٹی کی ویلیو جو ہے نا وہ یا بندہ آنیسٹ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس کی ویلیو یس ہوگی یا نو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیپینس ہے، وہ یہ بھی ایک کوالٹی ہے، یعنی وہ بندہ یا خوش ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کی ویلیو یا میرڈ ہے، یہ ویلیو یس ہے یا نو ہے۔ اس قسم کی جو ویلیوز ہوتی ہیں، اس قسم کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم کوالٹیٹیو ڈیٹا کہتے ہیں، اور اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ کوالٹیٹیو ڈیٹا کو کنسیڈر نہیں کرتی، بلکہ ہمیشہ کیونکہ اس میں اسٹیٹسٹک انالیسز نہیں ہوتا اور اس کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو میئر کر سکیں یا کیلکولیٹ کر سکیں۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اسکل کیئر از ریکوائرڈ ان کلیکٹنگ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا۔ کہتا ہے کہ جو آپ اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے کوئی بھی ڈیٹا یا کوئی بھی آبزرویشنز جن کو آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے، ان کو جب آپ مختلف سورسز سے، مختلف ذرائع سے جب کلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ مہارت اور بہت زیادہ کیئرفلی اس کو آپ نے اس کو کلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو یعنی وہ ان ٹرینڈ لوگوں سے کلیکٹ کروائیں گے یا جن کی اتنی ایفیشنسی نہیں ہے یا وہ اتنے ایکسپیرینس نہیں ہے، تو وہ رانگ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر لیں گے، یعنی غیر ضروری ڈیٹا، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اور غلط چیز جو ڈیٹا جو ہے نا وہ ان ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے وہ کلیکٹ کر لیں گے، اور جس کا رزلٹ کیا آئے گا کہ وہ اسٹیٹسٹیکل جو ریزلٹس آئیں گے اس کی ڈیٹا کی بیس پہ وہ مے بی مسلیڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو غلط سائٹ پہ گائیڈ کریں گے، یعنی آپ نے مثلا آپ کئی ویلیوز کا انالیسس کر رہے ہیں کسی ڈیٹے کا، تو وہ جب آپ کا ڈیٹا ہی رانگ ہوگا اور اتنا وہ کیئرفلی آپ نے اس کو کلیکٹ نہیں کیا ہوگا، تو وہ اس کے جو ریزلٹس آئیں گے، جو اس کی آؤٹ پٹس آئیں گی، وہ آپ کو مس گائیڈ کریں گی اور کسی اور طرف جو ہے نا اس کا ڈیسیژن، کیونکہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ یہ جو ریزلٹس ہوتے ہیں نا ان پہ ہم ڈیسیژنس کرتے ہیں، فیوچر پلاننگس کرتے ہیں، تو آپ کی پلاننگ ہی غلط ہو جائے گی، آپ سارا کچھ جو آپ کے اس سے ریزلٹس پہ بیس کر رہا ہے وہ کسی اور سائٹ پہ ہی آپ اس کو جو ہے نا وہ پھر کنسیڈر کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ آپ کے ریزلٹ سے آپ مس گائیڈ ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کو اسکل یعنی اگر آپ نے ٹرینڈ لوگوں سے اور کیئرفلی جو ہے نا وہ اس کو ڈیٹے کو کلیکٹ نہ کیا۔ تو یہ اس کے 5 جو ہے وہ اس کے لمیٹیشنز یعنی اس کے ڈرا بیکس ہیں۔ تو آج ہم نے اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے اس کی کافی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ ایک تو میں نے برانچز آف اسٹیٹسٹکس کو کمپلیٹ کیا ہے، دوسرا میں نے آپ کو اسٹیٹسٹک کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس کی یوزز اور فنکشنز کیا ہیں، اور اس کے ڈرا بیکس یعنی ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کو ریوائز کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو نا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نا ایک رجسٹر بنا لیں، اور نیٹ رجسٹر جو ہے یہ جو آپ کی سلائڈز آتی جاتی ہیں یا جو آپ کے پاس یہ سارے پوائنٹس آ رہے ہیں، ان کو آپ ایک کاپی پہ جو ہے نا وہ نوٹس کی شکل میں اس کو آپ لکھتے جائیں، وہ آپ کے جو اسٹیٹسٹکس کے بڑے اچھے جو ہے نا وہ نوٹس بن جائیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایگزام ہوگا تو ایگزام کے حوالے سے اس کو آپ کو ریوائز کرنے میں جو ہے نا وہ کافی آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک آج کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، تو بہرحال اس کو آپ نے ریوائز کر لینا ہے۔ اوکے جی، تھینک یو ویری مچ۔